بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سفر نامہ طائف میں طائف کے شہر مسجد اداس کی زیارت کی ڈاکومنٹری آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر مبارک تھا طائف کا، وہ دعوتی و تبلیغی سفر تھا، اور یہ طائف شہر طائف جو ہے مکہ مکرمہ سے 60-70 کلومیٹر دور ایک زرخیز اور شاداب بستی تھی۔ پھلوں سے لدی ہوئی بغات اور پھولوں سے مہکتے ہوئے چمنستانوں والی سرزمین کے لوگ بڑے خوشحال اور دولتمند تھے۔ جس طرح کے دولتمندوں کا عمومی مزاج جو ہے وہ تکبر والا ہوتا ہے اور ہر وقت دولت کے نشے میں ڈوب رہتے ہیں، اسی طرح اہل طائف کے احساسات بھی مختلف نہ تھے، اور وہ دولت و جہالت کے نشے میں اس طرح غرق تھے کہ آس پاس کا ہوش نہ تھا ان کو، اور اس مدہوشی میں انہوں نے انسانی اور اخلاقی قدروں کو بھی خیر بات کے دیا۔ لیکن چونکہ نبوت نہ ڈر و بے واق ہوتی ہے، اسے مادی طاقت، جاہ و منصب اور ظالم اقتدار کو خوفزدہ نہیں کر سکتا۔ کسی بھی نبی کو جب حکم ملتا ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جو حکام تیری طرف نازل کیے گئے وہ بندوں تک پہنچا دے، تو وہ سر درد کی بازی لگا دیتے اور ہر قیمت پر پیغام خداوندی بندوں تک پہنچاتے۔ اس طرح آقا علیہ السلام نے بھی اہل طائف کی تکبر، رعونت اور رد عمل کی پرواہ کیے بغیر ان تک دعوت حق پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ زید بن حارثہ تھے، اور اس وقت جو ہے طائف کے قبیلہ بنو ثقیف کی سربراہی اور نمائندگی جو تھے 3 بڑے سردار عبد یلیل، مسعود اور حبیب کے سپرد تھی۔ یہ تینوں بھائی جو ہے بڑے بااثر تھے، اور ان میں سے ایک کی شادی جو ہے قبیلے قریش میں ہوئی تھی۔ اس وجہ سے آقا علیہ السلام نے اپنا دعوتی اور تبلیغی سفر میں دعوت اسلام سب سے پہلے وہ انہی کے پاس پہنچے اور انہیں پیغام حق دیا، اور جو ہے وہ دولت کے نشے میں اتنے مست تھے، اور ان کے نتھرے پھول کے غیظ و غضب نے انہیں جو ہے وہ آگ بگولا کر دیا۔ اور ان تینوں بھائیوں میں سے ایک بولا کہ اگر خدا نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تو وہ کعبہ کے پردے پھاڑ ہے۔ اس طرح گستاخانہ لہجے سے بولے۔ دوسری گستاخی کی کہ معاذ اللہ کو رسول بنا کر بھیجنے کے لیے آپ کے سوا اور کوئی نہ ملا، اس طرح بےدبیر گستاخی کی معاذ اللہ۔ اور تیسرے نے بھی جو ہے اسی طرز کی جو ہے بےدبیر گستاخی کی۔ تو پھر جو ہے آقا علیہ السلام پرواہ کیے بغیر دعوت حق جو ہے ان تک پہنچائی، اور حضرت زید بن حارثہ جو ہے وہ پروانے کی طرح جو ہے وہ آپ پر قربان ہو رہے تھے، نثار ہو رہے تھے۔ اور جب ان سرداروں نے طائف کے اوباش نوجوانوں کو جو ہے آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کے لیے جب ذمہ داری ان کو دی، تو جو ہے وہ حضرت زید بن حارثہ آپ کی دائیں بائیں آگے پیچھے ہو کر جو ہے وہ ان پتھروں کو روکتے تھے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد اداس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ مسجد اداس کا جو ہے نا یہ حصہ ہے مسجد اداس کے جاتے ہوئے، یہ تنگ اور جو ہے پاکیزہ گلیاں ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آقا علیہ السلام نے کچھ وقت قیام فرمایا، اور یہاں پر جو ہے آقا علیہ السلام جو ہے ایک باغ تھا یہاں طائف کے عتبہ اور شیبہ نامی اشخاص کا، تو وہ قبیلے قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ جب ان کو آقا علیہ السلام کی موجودگی کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے غلام اداس کو بلایا، اس کا نام تھا اداس، اور اس کو کہا کہ یہ جو باغ میں جو شخصیت بیٹھے ان کو یہ انگوروں کا گچھا پیش کرو، اور انگور کا گچھا جو آگے ان کی خدمت میں پیش کرو، کیونکہ ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبیلے قریش سے تھے۔ تو یہ وہ جگہ ہے یہ جہاں پر آپ کو جو ہے نا انگور پیش کیے گئے، مسجد اداس۔ اور جب اس نے انگور پیش کیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام اداس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں سے ہو، تو تمہارا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام اداس ہے، اس نے عرض کیا، اور جو ہے میں نینوا سے تعلق رکھتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے میں مذہباً عیسائی ہوں۔ جب آقا علیہ السلام نے پھر جو وہ گرو کے گچھے لے گیا تھا جب تلاوت فرمائے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا،
تو جب آپ نے یہ کلمہ مبارک پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ حیران و ششت رہ گیا. اس نے کہا کہ ایسا کلام تو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا, یہ الرحمن اور الرحیم کون ہے؟ تو پھر آقا علیہ السلام نے اس کو اداس کو جو ہے دعوت اسلام دی, اور اس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا, اور آپ نے فرمایا کہ جو تم نینوا سے تعلق رہتے ہو وہ تو وہاں سے تو ہمارے بھائی یونس بن متا بھی ہیں. جب انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر پاک جو ہے آقا علیہ السلام کی زبان ایک دن سے سنا تو وہ حیران ہو گیا, کیونکہ جب وہ نینوا سے آیا تھا تو یونس بن متا کچھ 10 لوگ کے قریب جانتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جس طرح وہ نبی ہے, اللہ نے مجھے بھی نبی بنا کر بھیجے اور وہ میرے بھائی ہیں. تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام پر جو ہے اس کو قبول کیا, اور پھر آقا علیہ السلام کی پیشانی مبارک کو, آپ کے ماتھے مبارک کو چوما, آپ کی جو ہے ہاتھ مبارک کو چوما, آپ کی قدمین مبارک کو چوما, اور پھر جو ہے آقا علیہ السلام کے غلاموں میں آپ کا شامل ہو گیا. تو یہ مسجد اداس یہ وہ تاریخی مسجد ہے, وہ عظیم مسجد ہے کہ جہاں پر آقا علیہ السلام نے سفر طائف جب تشریف لائے تو وہ یہاں پر آ کر جو ہے آپ نے جو ہے دعوتی اور تبلیغی سفر کا آغاز بھی فرمایا, اور یہ مسجد اداس اسی وجہ سے جو ہے یہ مشہور ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ جو 3 سردار تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے, تکلیف دینے کے لیے جو ہے طائف کے اوباش نوجوانوں کو اور شراطی لڑکوں کو جو ہے وہ معاذ اللہ آپ کے پیچھے لگایا تاکہ وہ آپ کو تکلیف دیں, اور انہوں نے پتھروں کی بارش کی. تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو ملک الجبال کے ساتھ بھیجا, اور جو ہے ملک الجبال جو پہاڑوں کا فرشتہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر مجھے حکم دیں تو میں اس پوری شہر کو جو ہے نیست و نابود کو کر دوں, ملیہ میٹ کر دوں. تو اللہ رب العزت کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا ہے, زحمت بنا کر نہیں بھیجا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد اداس کی آپ زیارت کریں, یہ مسجد اداس کا بیرونی حصہ ہے. یہاں پر زائرین آتے ہیں, یہاں پر جو ہے نفل ادا کرتے ہیں, یہاں پر جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ درود و سلام پیش کرتے ہیں, ذکر الہی کرتے ہیں. یہ وہ عظیم مسجد ہے, اور یہ ساتھ وہ باغ ہے, یہ عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا جہاں سے انگور اداس کے ذریعے جو ہے وہ لے کے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے تھے. یہ مسجد اداس کے بیرونی حصے کی جگہ جو ہے واپسی پر ہم نے اس راستے سے جو ہے وہ اپنی گاڑی کی طرف روانہ ہوئے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور پھر جو ہے آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استفسار پر آپ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کی زندگی مبارک کے سخت ترین دن کون سے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 2 دن جو ہے وہ سخت ترین دن تھے, ایک احد کا دن اور ایک آپ نے طائف کا دن جو ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عبد یا لیر کے پاس گئے اور پیغام حق جو ہے وہ پہنچایا اور اس نے قبول نہ کیا, اور جو ہے اس وقت آپ کی طبیعت بہت مغموم تھی اور آپ اس طرح چلتے چلتے قرن الثعلب میں پہنچ گئے. اور جو ہے پھر وہ ملک الجبال کا جو واقعہ ہے, اور جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا, زحمت بنا کر نہیں بھیجا, تو آپ نے فرمایا کہ آج یہ دعوت اسلام کو قبول نہیں کر رہے مفہوم حدیث ہے, لیکن کل ان کی نسلیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کو ماننے والی ہوں گی, توحید پرست ہوں گی. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طائف کے باشندے اہل طائف جو ہے آج اسلام کی دولت سے مالا مال ہے. اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کی ان مبارک جگہوں کے طفیل اللہ ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات ہمیں اور ہماری اولادوں کو عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.